بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفراسٹرکچر کی حفاظت کیوں ضروری ہے، چند گزارشات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے کہ ہمارے گھر کی اہمیت یا حیثیت ظاہری سی بات ہے کہ وہ چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہمارا گھر جتنا صاف ستھرا ہوگا، ہمارا گھر جتنا بڑا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، یا دوسری طرف آ جائیے کہ ہمارے پاس جتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، مثال کے طور پہ ہمارے پاس موٹر سائیکل اپنا ہوگا، ہمارے پاس گاڑی ہوگی، استعمال کی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، تو اتنی زیادہ ہماری حیثیت ہوگی، جس کو کہتے ہیں نا کہ سوشل سٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پہ ہم جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، ہم فیملی میں کسی جگہ پہ ہم رشتہ داروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہماری حیثیت ہوتی ہے، جہاں پر وہ ہماری جو رسپیکٹ ہوتی ہے، تو وہ دراصل ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں یا جو نعمتیں ہیں یا جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ذاتی حیثیت میں، وہ ہمارے تعارف کا باعث بنتی ہیں، وہ ہماری عزت کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذرا دیکھیں کہ ہم ان کی حفاظت اور ان کے اوپر کتنی زیادہ ہم توجہ دیتے، ہم اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ کیا ان کو عزیز نہیں رکھتے؟ ہم گھر کی صفائی نہیں کرتے؟ پہلے ہم گھر بناتے کس طرح سے ہیں، پھر چیزیں حاصل کرنے، موٹر سائیکل لینے کے اوپر، گاڑی لینے کے اوپر ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں؟ کیا پھر ہم ان کی مینٹیننس نہیں رکھتے؟ اپنی موٹر سائیکل کو صاف نہیں کرتے، گاڑی کو صاف نہیں کرتے؟ ہم جناب اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں، لون ہے یا اس میں جناب ہمارے پودے ہیں، کیا ان کی ہم حفاظت دل و جان سے نہیں کرتے؟ یقیناً ہم کرتے ہیں۔ تو انفراسٹرکچر کی جو بات ہے کہ سب سے پہلے تو جتنے مسائل ہیں، گورنمنٹ جتنے مسائل سے دو چار ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی، ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران نہل ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ بدعنوان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو ایک سائڈ پہ ذرا رکھیں۔ تمام تر مسائل کے باوجود اور تمام تر بدعنوانی کے باوجود گورنمنٹ جو ہمیں سہولتیں پہنچاتی ہے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ جی ہمارے جو چھوٹے دیہات ہیں، ہمارے جو چھوٹے لٹل ایریاز ہیں، ان کو بڑے جو ہمارے سینٹرز ہیں، بڑے شہر ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ تو وہ انفراسٹرکچر بناتی ہے، وہ روڈز بنائے جاتے ہیں، ان شہروں کے ساتھ دیہاتوں کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، پھر بڑے شہروں کو شہروں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک کنیکشن یعنی کہ ایک جو روڈ جو ہوتا ہے، اس کے اوپر اربوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے، ایکسپینس آتا ہے اس کے اوپر، محنت پھر الگ سے ہوتی ہے۔ اور جو خجل خواری جو ہوتی ہے جب یہ انفراسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے، جب روڈز بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹریفک جام رہتا ہے، ہم اس کو بھگتتے ہیں ساری چیزوں کو۔ جب انفراسٹرکچر بن جاتا ہے تو کیا اس کی حفاظت صرف گورنمنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے؟ ٹریفک پولیس کا یہ کام ہے کہ یا دوسری پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ جناب وہاں پر ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہوں اور وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنے روڈ کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اوور لوڈنگ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم روڈ کو جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس سے روڈ اکھڑ جائے گا؟ آپ کسی بھی بڑے روڈ پہ، کسی بڑی شاہراہ پہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا واچ کریں کہ کس طرح سے اوور لوڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہمارے روڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی مٹی اور ریت کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا روڈ اکھڑ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ پھر جب کسی گاڑی کے اوپر اوور لوڈنگ ہوتی ہے، ان کا ٹائر برسٹ ہوتا ہے، وہ سیدھے جا کے جناب وہ ہمارے روڈ کو خراب، اس سے روڈ اکھڑنے کا وہ جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے۔ تو جہاں پر ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ہم نے جو ہمارے جو سوشل رولز ہیں ان کو بھی فالو ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ اسکولنگ سے بچوں کو ٹرین کیا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ ٹریفک قوانین عبادت ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں جن میں کئی انسانی جانیں، ہر سال سینکڑوں ہزاروں جانیں ضائع ہمارے ملک میں ہو جاتی ہیں اوور سپیڈ کی وجہ سے، ٹریفک رولز کو سمجھنے ہم ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جیسے ہم ون ویلنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک پولیس ہے وہ ہماری دشمن ہے، ٹریفک پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے۔ تو ٹریفک قوانین کی پابندی اپنی لین میں، اپنی لائن میں، اور جناب ان کے جو سائنز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا، اور خاص طور پہ اوور لوڈنگ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور انفراسٹرکچر کی حفاظت نہ کرنا جرم ہے، یہ احساس پیدا کرنا۔
اور پھر اس کے بعد صفائی ستھرائی کا خیال. ہم جا رہے ہیں جناب, ہم گاڑی سے شوپر سڑک کے اوپر پھینک رہے ہیں, ہم جناب وہ جو کوئی چیز کھا رہے ہیں, لیز کھا رہے ہیں, کوئی چیز یا جوس وہ ڈائریکٹ باہر نکالا, ایون کہ کوئی فروٹ کھایا, کیلے اس کے اوپر, اور کیلے کے چھلکے سے پھسلنے کی وجہ سے کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں, وہ اس کے اندر پھسلن ہوتی ہے, تو پھسلن کی وجہ سے موٹر سائیکل اور بڑی گاڑیاں تک جو ہے وہ پھسل جاتی ہیں, اور اس سے ایکسیڈنٹ کا وہ باعث چیزیں بنتی ہیں. پان کھانا ہماری قوم کا جناب بڑا, خاص طور پہ کراچی میں اور بڑے شہروں میں, لیکن پان کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے علماء کرام پان استعمال کرتے ہیں, یہ الگ سے ایک بحث ہے. لیکن پان کھا کے اس کا تھوک, اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ پان وہ تھوک دان وہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے, بجائے اس کے ہم ڈائریکٹ سڑکوں کے اوپر, روڈز کے اوپر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں, بازاروں میں, گلیوں میں, اور بعض دفعہ اس کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں کون بتائے گا؟ کیا مسلمانوں کی یہ روایات ہیں؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ باہر سے آ کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہم سے سیکھیں گے؟ کیا ایجوکیشن ہم ان کو دیں گے کہ ہم اس طرح کے یہ دنیا کو لیڈ کرنے والی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں کہ ہم دنیا کی لیڈرشپ والی یہ کوالٹیاں ہم تھوک رہے ہیں, ہم جناب کچرا سڑکوں کے اوپر پھینک رہے ہیں, ہم اپنے انفراسٹرکچر کو خراب کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اسکول لیول سے, کالج یونیورسٹیوں میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ٹریفک قوانین کو, اور خاص طور پہ اپنی انفراسٹرکچر کی, اس میں ہمارے روڈز آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے ہاسپٹلز آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے اسکولز آ جاتے ہیں, یونیورسٹیاں جو گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ ہماری ہے, پارکس ہمارے ہیں, پلانٹ ہمارے ہیں, پودے ہمارے ہیں, ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.